ادارہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیا کریں. اگر آپ کے وہاں پہ اس طرح کی یونیورسٹیز نہیں ہیں علاقے میں کچھ اس طرح، تو اپنی بچیوں کو اپنے گھر سے جدا مت کیا کریں. یہ جو ہاسٹلز میں جا کے رہتی ہیں، آپ لوگ بے خبر ہو جاتے ہیں اور پھر کیا سے کیا کہانی ہوتی ہے. آئے دن رپورٹس ہم لوگ دیتے بھی رہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسل امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے انشاءاللہ. آج ایک بڑی افسوسناک خبر جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. سدرا بی بی ہیں جی، مبینہ طور پر میڈیکل کالج کا داخلہ ٹیسٹ میں نمبر کم آنے پر دل برداشتہ ہو کر انہوں نے اپنی جی یہ خبر جو ہے جناب وہ یہ ہے کہ سدرا بی بی کا تعلق ایران سے متصل جو بلوچستان کے دور دراز ضلع سے تھا. انہوں نے ایف سی تک تعلیم جو ہے وہ حاصل کی تھی. سدرا بی بی کے والد امجد رحیم نے بتایا کہ ان کی بیٹی کو جنون کی حد تک ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، کیونکہ اب بلوچستان کے دیگر علاقوں میں میڈیکل اور دیگر پروفیشنز سے متعلق کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلے میں مناسب مراکز نہیں ہیں. اس لیے ہزاروں طلباء جو ہیں وہ ایف ایس سی کرنے کے بعد پروفیشنل تعلیمی اداروں میں داخلے کی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں. ان کے والد نے بتایا کہ سدرا گزشتہ سال ایف ایس سی کرنے کے بعد نومبر میں کوئٹہ آئی تھی اور رواں ماہ ان کو کوئٹہ میں 1 سال پورا ہو گیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ وہ کوئٹہ میں اپنی بہن اور علاقے کے چند دیگر لڑکیوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں مقیم تھیں. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ اتوار کو کوئٹہ میں میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوئے تھے، جس کے اگلے روز ان کی موت واقع ہوئی. یہ واقعہ جی، اور اس میں آج جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ نوجوان طالب علموں میں خودکشی کے رجحانات جو ہے وہ کیوں بڑھ رہے ہیں. حالیہ کچھ عرصے میں نوجوان طالب علموں میں امتحانات میں ناکامی، نمبرز کم آنے یا دیگر ایسی وجوہات کے باعث خودکشی کرنے کے رجحان میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. مگر ایسا کیوں ہے؟ معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر پروفیسر غلام رسول کا کہنا ہے کہ انسان میں خودکشی کرنے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن جس بچی کا حوالہ دیا جا رہا ہے ان کا نہ تو کبھی کوئی طبی معائنہ کیا گیا اور نہ ہی اس بچی نے جو ہے وہ کوئی تحریر چھوڑی ہے، جس کی وجہ سے یہ ضروری نہیں کہ اس بچی نے صرف داخلہ ٹیسٹ میں ناکامی کی بنیاد پر یہ قدم اٹھایا ہو. اس کی اور بہت سی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو یا کوئی سماجی مسئلہ ہو. اکثر سماجی دباؤ کی وجہ سے بھی کچھ لوگ اپنی زندگی کو چیلنج کی نظر کرتے ہیں. جب چیلنج میں ناکامی ہو تو مایوسی ہوتی ہے، اور جب مایوسی ہوتی ہے تو لوگ خودکشی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں خصوصاً طلباء کو اپنے لیے ایک ہی ہدف مقرر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کئی ٹاسک سامنے رکھنے چاہیے تاکہ اگر ایک حاصل نہ ہو سکے تو دوسرے پر توجہ دی جائے. اور ایک اور بات انہوں نے بہت زبردست کی اور میں اکثر جو ہے یہ بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر نوجوان طلباء دباؤ کا شکار ہوں تو ان کی کونسلنگ ہونی چاہیے، اور یہ دنیا بھر میں ہوتی ہے لیکن صرف پاکستان میں نہیں ہوتی. بدقسمتی سے ہمارے میڈیا اور تعلیمی اداروں میں مناسب کیریئر کونسلنگ کی بات نہیں کی جاتی. یہی رونا ہے جی. میں روتا رہتا ہوں کہ ماشاءاللہ 200 چینلز ہیں ہمارے جو کام کر رہے ہیں اور کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دی گئی. بس وہ ایک سیاست کا انہوں نے ڈگڈگی رکھی ہوئی ہے اور اس کو پوری عوام کو اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے. جو اتنے آپ لوگوں کے سماجی اور نفسیاتی مسائل ہیں ان کے اوپر کوئی بھی پراپر ایک چینل کام نہیں کرتا. خیر کیا کہا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کو بھی آپ سمجھائیں کہ ہر کسی نے ضروری نہیں کہ ڈاکٹر یا انجینئر ہی اس نے جو ہے وہ بننا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں آپ جانتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ جیسے موضوع کو اہمیت نہیں دی جاتی اور تعلیمی اداروں میں بھی اس حوالے سے خاطر خواہ آگاہی نہیں ملتی. طلباء ہوں یا ان کے والدین، وہ آج بھی صرف ڈاکٹری یا انجینئرنگ کو ہی اہم سمجھتے ہیں. نوجوانوں کو یہ بات ذہن نشی کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں سب ڈاکٹر نہیں ہے اور نہ ہی سب نے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ٹیلنٹ دیا ہے، مختلف ٹیلنٹس دیے ہیں، اور بہت سے اب تو خیر سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنے ذرائع بن چکے ہیں آمدنی کے اور مشہور ہونے کے، بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں.
تو ایک ہی چیز کو فوکس کر کے چلنا اور پھر اپنی زندگی کو ایسے تباہ کر لینا، وہ پھر دوسرے بھی کسی فیلڈ کا جو ہے انسان کسی قابل نہیں رہتا۔ تو جنون کی حد تک کسی بھی چیز کو آپ اپنے دماغ میں نہ لایا کریں، چاہے محبت ہو، چاہے آپ کا مستقبل ہو، تو جنون کی حد تک نہ لایا کریں کہ آپ پھر آخر میں زندگی سے ہی ہاتھ جو ہے وہ دھو بیٹھیں۔ اگر لوگوں نے پیسے کے لیے علم حاصل کرنا ہے تو صرف ڈاکٹر زیادہ پیسے نہیں کما رہے ہیں، بلکہ بہت سارے دوسرے ایسے شعبے ہیں جن سے تعلق رکھنے والے لوگ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ پیسے کما رہے ہیں، اور ان کی زندگی ڈاکٹروں کے مقابلے میں آسان بھی ہے۔ بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ڈاکٹر نہ بھی بن سکے تو اس سے متعلق کئی دیگر شعبے ہیں، جیسے کہ فارمیسی ہے، بائیو کیمسٹری ہے، بہت کچھ ہے۔ دوسرا ایک اور چیز جو اس کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ اب والدین کو بٹھا کے یا ان کی فیملی کو بٹھا کے یہ بات پوچھی جائے کہ بس یہ آپ کے خواب تھے کہ اس کو آپ نے ڈاکٹر بنانا تھا یا انجینئر بنانا تھا۔ ان کے والد صاحب تو کہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اور دوسری بات، میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں نے بات کی تھی کہ خدا را کوئی اور راستہ اختیار کر لیا کریں۔ اگر آپ کے وہاں پہ اس طرح کی یونیورسٹیز نہیں ہیں علاقے میں کچھ اس طرح، تو اپنی بچیوں کو اپنے گھر سے جدا مت کیا کریں۔ یہ جو ہاسٹلز میں جا کے رہتی ہیں، آپ لوگ بے خبر ہو جاتے ہیں اور پھر کیا سے کیا کہانی ہوتی ہے۔ آئے دن رپورٹس ہم لوگ دیتے بھی رہتے ہیں۔ آپ لوگ کس طرح اس ذمہ داری سے آپ نے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی، کیریئر بنانے کے لیے، اب کیریئر بن گیا، بچی سے آپ لوگوں نے ہاتھ دھو دیا۔ تو وہ تمام لوگ اس طرح کے والدین بھی ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر انجینئر بنیں گے تو جناب بڑا کچھ پیسہ ہے زندگی میں اور بڑی عزت ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ مجھے تو وہ بلکہ منا بھائی MBBS کا ایک ڈائلاگ یاد آ گیا، کہتا سالہ اپن کو ڈاکٹر بننا ہے، سالہ ڈاکٹر کے علاوہ کسی کی عزت ہی نہیں ہے۔ تو یہ والا حال نہ کریں بھائی، بڑے بڑے شعبے پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی فیلڈز ہیں۔ ایگریکلچر آپ دیکھیں، آج کل ایگریکلچر میں بہت زیادہ جو ہے ینگسٹر جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور ان کے راستے بھی ہیں کینیڈا کی طرف اور امریکہ کی طرف جو ہے وہ کھلتے ہیں، وہ دیکھ لیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جنون کسی بھی چیز میں آپ لے کر آئیں گے تو وہ آپ کو تباہ کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ پودے دیکھ لیں، پانی کے بغیر وہ نہیں پھلتے پھولتے، لیکن آپ زیادہ پانی ڈال دیں تو وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تو زیادتی کسی بھی چیز کی ہوتی ہے، وہ بندے کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو میں اکثر باتیں کرتا ہوں، شاید بری بھی لگتی ہوں گی میری باتیں لوگوں کو، کہ عشق میں جنون اور جناب فلاں چیز میں جنون، یہ ہمیشہ آپ کو تباہ کرتا ہے، ہمیشہ تباہ کرتا ہے۔ بہرحال جی، یہ افسوسناک خبر تھی، وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ تو آپ بچوں کی کونسلنگ ضرور کریں، اور سب سے پہلے والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کس قابل ہے، کس طرح زندگی کے ساتھ فائٹ کر سکتا ہے، اس میں کیا کمیاں ہیں، اس میں کیا خوبیاں ہیں، تو اس کے مطابق اپنے بچوں کو آگے پریکٹیکل لائف میں لایا کریں، ان پہ دباؤ مت ڈالا کریں۔ کسی بھی چیز کا تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ ہماری فیملی میں بہت زیادہ، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا جو ایک کمیونٹی بن چکی ہے نا جی، اس کی بیٹی ڈاکٹر بنی ہے، تم نہیں بن سکتی، اس کا بیٹا انجینئر بن رہا ہے، تم نہیں بن سکتے، تو وہ لائق ہے، تم نالائق ہو۔ کوئی لائق کوئی نالائق نہیں ہوتا۔ آئنسٹائن نے جو چیزیں دریافت کی، ٹھیک ہے، وہ دوسرا کوئی سائنسدان جو ہے نہیں کر سکتا، اور جو کسی دوسرے سائنسدان نے دریافت کی وہ آئنسٹائن نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ناکارہ ہیں، سب نے اپنی جو ایک فیلڈ تھی یا دماغ تھا اس کے مطابق کام کیا۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو جو ہیں وہ اسی راہ پہ چلنے دیں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں، اور جو شوق سے کام کرتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں، یا ان کو اس چیز کا شوق ہے، تو ان کو وہیں جانے دیں، کبھی بھی دباؤ نہ ڈالا کریں۔ تو یہ تھی جی آج کی خبر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔